إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو کتبہ لکھ دیا گیا علیکم تم پر الصیام روزہ رکھنا کما جیسا کہ کتبہ لکھا گیا تھا علی الذین ان لوگوں پر من قبلکم جو تم سے پہلے تھے لعلکم تاکہ تم تتقون متقی بن جاؤ ایامن دن ہے معدودات گنے چنے فمن کانا تو جو کوئی ہو منکم تم میں سے مریض او علی سفرین یا سفر پر فعدتن تو گنتی کو پورا کرنا ہے من ایام اخر دوسرے دنوں میں وعلی الذین اور ان لوگوں پر یطیقونہ جو طاقت رکھتے ہیں اس کی فدیہ ہے طعام مسکین کھانا ایک مسکین کا فمن تطوع تو جو کوئی خوشی سے کرے خیرن نیکی فہو خیر اللہ تو اس کے لیے بہتر ہے وَأَن تَصُومُوا اور اگر تم روزہ رکھو خیر لکم تمہارے لیے بہتر ہے ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو عزیز ساتھیو اللہ رب العالمین نے روزے کی فرضیت کا حکم نازل فرمایا روزے 2 ہجری کے اندر فرض ہوئے اللہ رب العالمین نے یہاں پر روزے کی فرضیت اور اس کا جو اصل مقصود ہے اس کو بیان کیا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو کتب علیکم الصیام تمہارے اوپر روزے رکھنا فرض قرار دیے گئے ہیں عزیز ساتھیو یہ صیام اس کا مصدر صومن ہے جس کا معنی ہے رک جانا کھانے سے رک جانا پینے سے رک جانا چلنے پھرنے سے رک جانا بات کرنے سے رک جانا عرب کے اندر عربی زبان میں جو ہوا رکی ہوئی ہوتی ہے اس کو بھی صومن کہا جاتا ہے اور جو گورا چلتا نہیں ہے رکا ہوا ہوتا ہے اس کے لیے بھی صومن کا لفظ ہی استعمال کیا جاتا ہے روزے کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ خود کو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے شریعت نے جن حلال چیزوں سے ہمیں رکنے کا حکم دیا ہے اور جن حرام چیزوں سے رکنے کا حکم دیا ہے ان تمام چیزوں سے خود کو روک کر رکھنا روزہ کہلاتا ہے اللہ رب العالمین نے ساتھ ارشاد فرمایا کہ یہ جو روزہ ہے میں نے صرف تمہارے اوپر ہی فرض نہیں کیے تم سے پہلے جو امتیں گزر چکی ہیں یہودیت ہے نصرانیت ہے ان کے اوپر بھی یہ روزے فرض تھے اور ساتھ ہی یہ بات بیان کی کہ روزے تمہارے اوپر کوئی جبر نہیں ہے تمہارے اوپر کوئی سختی نہیں کی گئی کہ تم نے جناب کھانا نہیں کھانا بھوکے رہنا ہے پانی نہیں پینا پیاسا رہنا ہے کوئی جبر نہیں ہے فرمایا یہ کام کس لیے کیا گیا ہے لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ یہ دراصل ایک پریکٹس ہے جو اللہ رب العالمین انسان کو حلال چیزوں سے بھی روک کر
اس کو ایک پریکٹس کروائی جا رہی ہے، ایک عادت بنائی جا رہی ہے کہ وہ خود کو اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے حلال چیزوں سے بھی روک کر رکھنا۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب انسان حلال چیزوں سے خود کو روکے رکھے گا تو ظاہر ہے حرام چیزوں سے بالاولیٰ رکے ہوئے ہوگا، اور یوں انسان کے اندر ایک عادت بن جائے گی، اس کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو جائے گا، اس کے اندر ضبط پیدا ہو جائے گا کہ جب اس کو اللہ رب العالمین منہیات سے رکنے کا کہیں گے تو وہ رکے گا۔ فرمایا اس کا مقصد یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔ متقی سے مراد یہ ہے گناہوں سے بچنے والا اور جنت کا حقدار۔ ایام معدودات، یہ گنے چنے دن ہیں۔ رمضان کے 30 دن یا 29 دن ہوتے ہیں، فرمایا یہ گنے چنے دن ہیں۔ فمن کان منکم مریضا، تو جو کوئی تم میں سے مریض ہے، بیمار ہے، او علی سفر، یا سفر پر ہے، مسافر ہے، فعدۃ، بس اسے گنتی کو پورا کرنا ہوگا، من ایام اخر، دیگر دنوں میں۔ یعنی کوئی مسافر ہے یا بیمار ہے تو روزہ نہیں رکھ سکا، اسے کیا کرنا ہوگا کہ وہ جو روزے کی گنتی ہے اس کو باقی ایام کے اندر پورا کرنا ہوگا۔ وعلی الذین یطیقونہ، اور وہ لوگ جو طاقت رکھتے ہیں اس کی، فدیۃ، فدیہ ہے طعام مسکین، ایک مسکین کو کھانا کھلانا۔ میں جو آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا، بیمار ہے یا سفر پر ہے، تو وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، اس کے روزے کا فدیہ ادا ہو جائے گا۔ فمن تطوع، تو جو کہ خوشی سے کرے، خیرن، نیکی، فہو خیر اللہ، تو اس کے لیے بہت بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا، اور اگر تم روزہ رکھو، خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جان لو۔ عزیز ساتھیو، قرآن کریم کی اس آیت کے بارے میں دو موقف ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ قرآن کریم کی یہ آیت منسوخ سمجھی جاتی ہے۔ شریعت کے اندر جب لوگوں کو روزہ رکھنے کی عادت نہیں تھی تو اللہ رب العالمین نے آسانی کے لیے حکم دیا کہ تم میں سے ہر شخص بہتر یہی ہے کہ روزہ رکھے، اور جو مجبوراً روزہ نہیں رکھ سکتا، روزہ رہ گیا ہے، تو وہ کسی مسکین کو کھانا کھلا دے۔ لیکن بعد میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی اگلی آیت نازل کی، جس کے بعد اس آیت کو منسوخ کر دیا گیا کہ ایسی بات نہیں ہے، تمہیں ہر حال میں روزہ رکھنا ہوگا۔ ہاں، الا یہ کہ کوئی دائمی مرض لاحق نہ ہو، ایسا مرض کہ جس میں یہ ہو کہ انسان کو شفا نہیں ہو سکتی، اور ایسا بڑھاپا جس میں روزہ رکھنا انسان کے لیے بہت ہی مشکل ہے، تو میں اگر کوئی ایسی صورت نہ ہو تب انسان کو ہر صورت روزہ رکھنا ہوگا، اور اپنے روزے کو رمضان کے علاوہ دیگر ایام کے اندر ضرور پورا کرنا ہوگا۔ دوسری تفسیر جو اس آیت کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی دائمی مریض ہے یا وہ برا ہو چکا ہے اور اتنا برا ہے کہ وہ روزے رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا اب، تو اس کے لیے آسانی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے لیے مشقت نہیں کی، اس کو آسانی دی ہے کہ تم اب روزہ نہیں رکھ سکتے تو تم ایک مسکین کو کھانا کھلا دو، اس کو روزہ رکھوا دو۔ فرمایا ایام معدودات، دن ہیں گنے چنے، فمن کان منکم مریضا، تو جو کوئی ہے تم میں سے مریض، او علی سفر، یا سفر پر، فعدۃ من ایام اخر، تو پوری کرنی ہے گنتی کو دیگر دنوں میں، وعلی الذین، اور پر ان لوگوں کے، یطیقونہ، جو طاقت رکھتے ہیں اس کی، فدیۃ، فدیہ ہے طعام مسکین، ایک مسکین کو کھانا کھلانا، فمن تطوع، تو جو کوئی خوشی سے کرے، خیرن، نیکی، فہو خیر اللہ، تو اس کے لیے بہتر ہے۔ اور یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ بات بیان کی کہ نیکی تو وہ ہے جو ہمیں کرنی ہے، روزے تو وہ ہیں جو ہمیں لازمی رکھنے ہیں، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، لیکن یہ نیکی اگر تم اپنی خوشی سے کرو گے، مجبوری میں آ کر نہیں، خوشی سے کرو گے، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہوگا۔ اور اطاعت عزیز بھائیو اسے کہا جاتا ہے جو انسان اپنی خوشی سے کرے۔
اطاعت اس سے کہا جاتا ہے جو انسان اپنی خوشی سے کرے. نماز کا وقت ہے، خوشی کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آئے. روزہ ہو تو خوشی کے ساتھ روزہ رکھے، اسے اطاعت کہا جاتا ہے. فرمایا وَأَن تَصُومُوا، اور اگر تم روزہ رکھو خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. ریوائز کر لیجئے. یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، جو ایمان لائے ہو، کتبہ، لکھ دیا گیا، علیکم، تم پر، الصیام، روزہ رکھنا، کما، جیسا کہ کتبہ، لکھا گیا تھا، علی الذین، ان لوگوں پر، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، لعلکم، تاکہ تم تتقون، متقی بن جاؤ. ایامن، دن ہیں، معدودات، گنے چنے. فمن، تو جو کوئی، کانا، ہو، منکم، تم میں سے، مریضاً، بیمار، او، یا، علی سفرٍ، سفر پر، فعدتٌ، تو گنتی پوری کرنی ہے، من ایام اخر، دوسرے دنوں میں، وعلی الذین، اور ان لوگوں پر، یطیقونہ، جو طاقت رکھتے ہیں اس کی، فدیۃ، فدیہ ہے، طعام، کھانا، مسکین، ایک مسکین کا، فمن، تو جو کوئی، تطوع، خوشی سے کرے، خیراً، نیکی، فہو، تو وہ، خیر لہ، بہتر ہوگا اس کے لیے. وَأَن، اور یہ کہ، تصوموا، تم روزہ رکھو، خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم، اگر ہو تم، تعلمون، تم جانتے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتبہ، لکھ دیا گیا، علیکم، تم پر، الصیام، روزہ، کما، جیسا کہ، کتبہ، لکھ دیا گیا تھا، علی الذین، ان پر جو، من قبلکم، تم سے پہلے تھے، لعلکم، تاکہ تم، تتقون، تم متقی بن جاؤ. ایامن، دن ہیں، معدودات، گنے چنے. فمن، تو جو کوئی، کانا، ہو، منکم، تم میں سے، مریضاً، بیمار، او، یا، علی سفرٍ، سفر پر، فعدۃ، تو گنتی پوری کرنی ہے، من ایام اخر، دوسرے دنوں میں، وعلی الذین، اور ان لوگوں پر، یطیقونہ، جو طاقت رکھتے ہیں اس کی، فدیۃ، فدیہ ہے، طعام، کھانا، مسکین، ایک مسکین کا، فمن، تو جو کوئی، تطوع، خوشی سے کرے، خیراً، نیکی، فہو، تو وہ، خیر لہ، بہتر ہے اس کے لیے. وَأَن تَصُومُوا، اور یہ کہ تم روزہ رکھو، خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے. ان کنتم، اگر ہو تم، تعلمون، تم جانتے.